السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ لاکھوں کروڑوں درود ہوں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اور اسٹوڈنٹس، ایک چیز آپ کو میں بتانا چاہوں گا یہاں پر کہ بالخصوص کہ زندگی کے اندر درود پاک کو اہمیت دیں۔ یقین جانیں آپ کے کام سارے درود پاک کی برکت سے ہو جائیں گے۔ درود پاک کی فضیلت کے بارے میں ایک روایت میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ درود پاک ایک کے بارے میں کہا گیا، درود پاک نا ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ درود پاک ایسا عمل ہے جو اللہ پاک خود کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ مخصوص بندے درود پاک کا اہتمام کرتے ہیں جن پر اللہ کا فضل ہو اور وہ نبی علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھ سکتے ہوں۔ ادروائز ہر زبان درود پاک نہیں پڑھ سکتے۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ پاک خود کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی عبادت جو ہے وہ قبول ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ پاک جو ہے اس کو قبول کر لے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ اس کو قبول کرے یا نہ کرے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے قبول کر لے یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ لیکن درود پاک کے بارے میں جب بات آئی تو فرمایا کہ درود پاک وہ عبادت ہے انسان جیسے ہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے اور اس کے اندر ریجیکشن نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اگر ہمیں چیز کی کنفرمیشن مل چکی ہے کہ یہ عمل کرنے سے ہمیں ثواب ملے گا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Let's start with chapter number 5, Women Empowerment through the Entrepreneurship۔ کاروبار کے ذریعے خواتین کو بااختیار بنانا۔ امپاورمنٹ کا مطلب ہوتا ہے بااختیار بنانا، through the entrepreneurship کاروبار کے ذریعے۔ خواتین کو کاروبار کے ذریعے بااختیار بنانا۔ Let's start our paragraph number 1۔ انٹرپرینیورشپ کاروباری صلاحیت یا کاروباری عمل، ریفرز ٹو سے مراد ہے اسٹارٹنگ شروع کرنا، مینیجنگ انتظام کرنا، اینڈ گروئنگ اور ترقی دینا۔ بزنس وینچر کاروباری منصوبے کا، وینچر کا مطلب منصوبہ اور بزنس کا مطلب کاروباری۔ سو انٹرپرینیورشپ ریفرز ٹو دا پروسیس of starting, managing and growing a business venture، کہ کاروباری صلاحیت سے مراد کاروبار شروع کرنے سے، اسے مؤثر طریقے سے چلانا، منظم کرنا اور اسے مسلسل ترقی دینے کا عمل کہلاتا ہے۔ دوبارہ سن لیں، کاروباری صلاحیت سے مراد کاروبار شروع کرنا، اسے مؤثر طریقے سے چلانا یعنی کہ اس کا آغاز کرنا، پھر اس کو مینیج کرنا، اس کو مؤثر طریقے سے چلانا، اور پھر گروئنگ، اس کو مسلسل ترقی کی طرف لے کے جانا، یہ عمل ہے۔ انٹرپرینیورز جو کاروبار جو لوگ ہوتے ہیں، کاروباری افراد ہوتے ہیں، آئیڈینٹیفائی اپرچونٹیز، وہ مواقع کی نشاندہی کرتے ہیں، کیلکولیٹڈ رسک، سوچ سمجھ کر خطرات مول لینا، انوویٹو آئیڈیاز اور اپنے جدید تخلیقی خیالات کو پیش کرتے ہیں، برنگز ٹو دا لائف عملی شکل دینے کے لیے۔ تو کیا جی انٹرپرینیورز آر دا انڈیویجولز، انٹرپرینیورز وہ لوگ ہوتے ہیں، کاروباری لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں who identify opportunities، جو کہ نئے مواقع کی جو ہے وہ نشاندہی کرتے ہیں، ٹیک کیلکولیٹڈ رسک، اور پھر سوچ سمجھ کر خطرات مول لیتے ہیں، اینڈ برنگ دیئر انوویٹو آئیڈیاز ٹو دا لائف، اور اپنی جو انقلابی جو خیالات ہوتے ہیں، جدید تخلیقی منفرد قسم کے جو خیالات ہوتے ہیں اس کو پھر عملی شکل دیتے ہیں۔ سو اس کے بعد محاورہ دیکھتے ہیں، انٹرپرینیورز آر دی انڈیویجولز who identify opportunities, take calculated risks and bring their innovative ideas to the life۔ کاروباری افراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو نئے مواقع کی نشاندہی کرتے ہیں، سوچ سمجھ کر خطرات مول لیتے ہیں اور اپنے جدید تخلیقی اور منفرد خیالات کو عملی شکل دیتے ہیں۔ سو نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، نیکسٹ ہے دی کریٹ پروڈکٹس
وہ کیا کرتے ہیں جی؟ وہ پروڈکٹس بناتے ہیں، مصنوعات یا پھر سروسز یا اپنی خدمات دیتے ہیں مارکیٹ ڈیمانڈ، مارکیٹ کی ضرورت کے مطابق، سولو پرابلمس، مسائل حل کرنے کے لیے، کنٹریبیوٹ ٹو، حصہ ڈالنے کے لیے، اپنا کردار ادا کرنے کے لیے، اکانومک گروتھ معاشی ترقی، لمیٹڈ ٹو تاکہ جو ہے محدود ہو جائے. سو اس کو بامحاورہ ہم دیکھتے ہیں، دے کریٹ پروڈکٹس اور سروسز ٹو میٹ مارکیٹ ڈیمانڈس. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایسی مصنوعات یا خدمات فراہم کرتے ہیں، دے کریٹ پروڈکٹس اور سروسز، وہ ایسی مصنوعات یا خدمات فراہم کرتے ہیں ٹو میٹ مارکیٹ ڈیمانڈس جو مارکیٹ کی ضرورت کو پورا کریں، سولو پرابلمس، ان لوگوں کے مسائل کو حل کریں، اینڈ کنٹریبیوٹ ٹو اکانومک گروتھ، اور ملکی معیشت کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں. سو بامحاورہ ہوگا وہ ایسی مصنوعات یا خدمات فراہم کرتے ہیں جو مارکیٹ کی ضروریات کو پورا کریں، لوگوں کے مسائل حل کریں اور ملکی معیشت کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں. Entrepreneurship is not limited. Entrepreneurship is not limited. یہ جو کاروباری معاملات ہیں، کاروباری جو صلاحیت ہے، یہ لمیٹڈ نہیں، از ناٹ لمیٹڈ، یہ محدود نہیں ہے. اسپیسیفک فیلڈ، مخصوص شعبے کے جات کے لیے. اٹس رینج فرام، اس کی جو رینج ہے، اس کا جو دائرہ کار ہے، وہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے جی؟ فرام اسمال ہوم بزنس، گھریلو کاروبار سے لے کر ٹو دا لارج کارپوریشنز، بڑی بڑی کمپنی، تجارتی اداروں تک ہوتا ہے. سو لیٹس سی، انٹرپرینورشپ از ناٹ لمیٹڈ ٹو اینی اسپیسیفک فیلڈ. کاروباری صلاحیت کسی ایک مخصوص شعبے تک محدود نہیں ہوتی. اٹ کین رینج فرام اسمال ہوم بیسڈ بزنس، اس کی دائرہ کار جو ہے وہ گھروں سے چلنے والے چھوٹے چھوٹے کاروبار سے شروع ہوتا ہے، اینڈ ٹو دا لارج کارپوریشن، اور بڑے بڑی کمپنیوں تک پھیلا ہوا ہے. سو اس کو بامحاورہ دوبارہ دیکھتے ہیں کہ انٹرپرینورشپ از ناٹ لمیٹڈ ٹو اینی اسپیسیفک فیلڈ. اٹ کین رینج فرام اسمال ہوم بیسڈ بزنس ٹو دا لارج کارپوریشنز. کاروباری صلاحیت کسی ایک مخصوص شعبے تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ اس کا دائرہ کار گھروں سے چلنے والے چھوٹے کاروبار سے لے کر بڑی کمپنیوں اور تجارتی اداروں تک پھیلا ہوا ہے. لیٹس سی اٹس ایڈیمز. انٹرپرینورشپ، کاروباری صلاحیت، بزنس، انٹرپرائز، کامرس، انوویشن. انٹرپرینورز، کاروباری افراد، بزنس پیپل، فاؤنڈرز، انوویٹرز. اپرچونٹیز، مواقع، چانسز، پروسپیکٹس، پاسبلٹیز. انوویٹو، تخلیقی، کریٹو، انوینٹو، امیجنیٹو، گراؤنڈ بریکنگ. پروڈکٹس، مصنوعات، گڈس، آئٹمز، کموڈیٹیز. اکانومک گروتھ، معاشی ترقی. فائنانشیل پروگرس، اکانومک گروتھ، فائنانشیل پروگرس. ایکسپینشن، پراسپیرٹی. کارپوریشن، بڑی کمپنیاں، تجارتی ادارے. کمپنیز، فرمز، enterprises. So this is our first paragraph. I hope so آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. Let's move towards the second paragraph. So here is the second paragraph. For women, entrepreneurship offers more than just financial independence. For women، خواتین کے لیے entrepreneurship، کاروباری صلاحیتیں، entrepreneurship جو ہے offers فراہم کرتی ہے more than فائنانشیل انڈیپینڈنس، مالی خود مختاری سے بڑھ کر ان کو آزادی فراہم کرتی ہے. For women, entrepreneurship offers more than just financial independence. خواتین کے لیے کاروباری صلاحیت صرف مالی خود مختاری حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے. یعنی کہ جو انٹرپرینورشپ ہے وہ صرف خواتین کو مالی طور پر آزادی فراہم نہیں کرتی. It empowers، یہ انہیں بااختیار بناتی ہیں. It empowers، یہ انہیں بااختیار بناتی ہیں. ٹیک کنٹرول آف، کہ وہ کنٹرول سنبھالیں، کہ وہ اختیار سنبھالیں. their future، اپنے مستقبل کا چیلنج، ان تمام مشکلات کا مقابلہ کر سکیں جو کہ سوسائٹل نارمز، جو کہ معاشرتی روایات اور
بیکم لیڈرز، اور وہ ساتھ میں کیا بن سکے، رہنما بن سکیں. کہاں پر؟ کمیونٹیز، اپنے برادری میں، معاشرے میں. لیٹس ریڈ اٹ تھورلی. اٹ ایمپاورز them، یہ انہیں بااختیار بناتی ہے ٹو ٹیک کنٹرول آف دیئر فیوچر، کہ وہ اپنے مستقبل کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیں. چیلنج سوسائٹل نارمز، معاشرتی روایات کو کا جو ہے چیلنج کرنے کے لیے بھی، یا پھر ان کا سامنا کرنے پر ان کو جو ہے وہ طاقت دیتی ہے. اینڈ بیکم لیڈر، اور تاکہ وہ رہنما بن سکیں ان دیئر کمیونٹیز، اپنی اپنی برادریوں میں. سو اس کا بڑا محاورہ دیکھتے ہیں ترجمہ کہ اٹ ایمپاورز them ٹو ٹیک کنٹرول آف دیئر فیوچر، چیلنج سوسائٹل نارمز اینڈ بیکمز لیڈر ان دیئر کمیونٹیز. یہ خواتین کو اپنے مستقبل کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینے، معاشرتی روایات کو چیلنج کرنے اور اپنی برادریوں میں رہنما بننے کے قابل بناتی ہیں. تھرو آؤٹ ہسٹری، پوری تاریخ میں، دیر ہیو بین مینی ایگزامپلز، ایسی بہت سی مثالیں ہیں، آف دا ویمن، خواتین کی، ایمبریس، جنہوں نے اپنا لیا انٹرپرینورشپ کو، ٹو اچیو سکسیس، کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اینڈ بریک سوسائٹل بیریئرز، اور معاشرتی رکاوٹوں کو توڑنے کے لیے. Throughout history, there have been many examples of women embraced entrepreneurship to achieve success and break societal barriers. پوری تاریخ میں ایسی بہت سی خواتین کی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے کامیابی حاصل کرنے اور معاشرتی رکاوٹوں کو توڑنے کے لیے کاروباری صلاحیت کو اپنایا. I hope so. یہ پیراگراف کو اچھے سے آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے. Now we have to see the synonyms. Financial independence، مالی خود مختاری. Economic freedom، financial freedom. Self-reliance، empower، بااختیار بنانا. Enables، strengthens، encourage. Challenge، چیلنج کا مطلب مقابلہ کرنا، مشکلات کا سامنا کرنا. Confront، question، oppose، dispute. Leaders، رہنمائی. Heads، chiefs. Pioneer، guides. Societal barriers، معاشرتی رکاوٹیں. Obstacles، hurdles، restrictions. So this is our second paragraph. I hope so آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. Let's move towards the third paragraph. Here is the paragraph number 3. Let's start. One of the earliest and the most significant examples of a successful woman entrepreneur is Hazrat Khadija Radhiyallahu Ta'ala Anha, a prominent businesswoman from Makkah Mukarramah. One of the earliest، ابتدائی ترین مثالوں میں سے ایک، most significant، سب سے نمایاں، successful woman entrepreneur، کامیاب کاروباری خاتون. prominent businessman، ایک ممتاز مشہور کاروبار خاتون. مکہ مکرمہ میں. One of the earliest and the most significant examples of a successful woman entrepreneurs is حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ایک کامیاب کاروباری خاتون کی ابتدائی اور سب سے اہم مثالوں میں سے ایک مثال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. A prominent business woman، ایک ممتاز کاروباری خاتون فرام مکہ مکرمہ سے، جو کہ مکہ مکرمہ کی ایک مشہور ممتاز کاروباری خاتون تھیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was not only one of the wealthiest individuals of her time. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف اپنے زمانے کے دولت مند ترین شخصیات میں سے ایک تھی، he was also known for her wisdom، بلکہ وہ اپنی جو عقل مندی تھی، دانائی تھی، اس میں بھی اپنی مثال آپ تھیں، یعنی کہ اس میں بھی بہت مشہور تھی. انٹیگریٹی، آپ کی جو راست بازی تھی اس میں، اینڈ لیڈرشپ، اور آپ کے اندر جو قائدانہ صلاحیتیں تھیں اس میں. ان مینیجنگ a thriving trading business، ایک کاروبار جو کہ پھیلتا پھولتا کاروبار تھا اس کو چلانے میں. اس کو بڑا محاورہ دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا was not only one of the wealthiest individuals of her time, but she was also known for her wisdom, integrity and leadership in managing a thriving trading business. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف اپنے زمانے کی
دولت مند ترین شخصیات میں سے ایک تھیں، بلکہ آپ نے اپنے کامیاب تجارتی کاروبار کو منظم کرنے میں اپنی حکمت، دیانتداری اور قائدانہ صلاحیت کے لیے بھی مشہور تھیں. So this is the paragraph. Let's see its important words along with their idioms. So let's see. So this is the third paragraph. Now we have moved towards the synonyms. Prominent, mumtaz, distinguished, renowned, notable, wealthiest, सबसे ज़्यादा दौलतमंद, richest, prosperous, well off. Wisdom, دانائی, intelligence, knowledge, judgment, integrity, راستبازی, honesty, uprightness, morality, leadership, guidance, directions, command. So this is over the third paragraph. امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ لوگوں کو یہاں پر کسی بھی قسم کے کوئی پرابلم ہو, یو میں آسک تھرو یور کمنٹس. اور اسٹوڈینٹس, وہی بات آپ لوگوں سے پھر دوبارہ دہراؤں گا, اگر آپ کو ہمارے لیکچرز کی اچھے سے سمجھ آ رہی ہے سو پلیز آپ لوگ ان کو دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیں, شیئر کریں, لائک کریں اور سبسکرائب کر کے دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے شیئر کریں تاکہ وہ بھی لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. نیکسٹ انشاءاللہ پیراگراف کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.